عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی جمعوں سے بیان ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اور ان کے مناقب بہت زیادہ ہے، تو ان کی ایک نصیحت سمجھ لیں، تجربہ سمجھ لیں، علم کی بات سمجھ لیں، بیان کر رہا تھا میں کہ آپ نے فرمایا 5 ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں، ان کے لیے 5 چراغ ہیں۔ اگر ان 5 چراغوں کو جلایا جائے تو وہ 5 ظلمتیں ختم ہو جائیں گی، روشنی آئے گی، بندہ روشنی میں بہت کچھ کر لیتا ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز جو ظلمت تھی وہ ہے دنیا کی محبت۔ اس کا چراغ فرمایا وہ تقویٰ ہے۔ اس کے بارے میں گزشتہ جمعہ کچھ عرض کر دیا تھا۔ اب دوسری بات ان کی، الذنب ظلمۃ وسراجہ التوبۃ۔ فرمایا گناہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور اس کے لیے چراغ اور روشنی وہ توبہ ہے۔ تو اسی کی مناسبت سے میں نے آیت بھی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں توبہ کا حکم کافی مقامات پر دیا۔ سورہ نور کی آیت کا ایک حصہ، ایھا المؤمنون لعلکم توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ تم سب لوگ توبہ کرو مومنو تاکہ کامیابی حاصل کرو۔ تو گناہ اندھیرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ توبہ کریں تو وہ سیاہ دھبا دھل جاتا ہے، دل پہلے کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کریں تو وہ دھبا باقی رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کر دیتا ہے، دوسرا داغ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا کر لیتا ہے۔ گناہ کرتے کرتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، پھر نیکی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی۔
پھر وہ گناہ دل کھول کر کرتا ہے، پھر گناہوں پر ندامت کے برعکس فخر کرنے لگتا ہے، میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، فلانے کا مال مار لیا، فلانے کی عزت لوٹ لی، فلاں سے رشوت لے لی، کوٹھی بن گئی، کار بن گئی، یعنی وہ ایک فخریہ انداز میں اب وہ گناہ کے کام کو کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کی ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو اسی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توبہ ایک چراغ ہے، چراغ جس سے گناہوں کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو اس وقت تک توبہ کریں قبول ہوتی ہے۔ توبہ کا دروازہ ایک تو کلی طور پر بند ہوگا، وہ قیامت کے قریب، یہ سورج جو مشرق سے نکل کر مغرب کو جا رہا ہے، ایک دن ایسا ہوگا وہ مغرب سے واپس آئے گا دوپہر تک، پھر واپس چلا جائے گا، وہ آخری دن ہوگا توبہ کی قبولیت، اس کے بعد نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت سی نشانی ہے، یہ موٹی نشانی ہے۔ اور ایک توبہ کا دروازہ بند ہونا ہر آدمی کے لیے الگ ہوتا ہے، وہ ہے جب اس کو آخرت کی چیزیں نظر آنے لگ پڑے، نظر آتی ہیں۔ بعض دفعہ آدمی اگر ہوش حواس میں ہو تو کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز نظر آ رہی ہے مجھے، یہ نظر آ رہی ہے، یہ نظر آ رہی ہے۔ تو اب جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اب کوئی امید نہیں اس کی زندگی کی، تو پھر اس کا بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھو نا، اس کی موٹی مثال قرآن نے بیان کی۔ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے طور پر اس کو پانی سے ظاہر کیا، باقی گئے وہ نہیں ظاہر ہوئے۔ ڈوبنے والا آدمی بعض دفعہ یوں اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، کچھ اوپر نکلتا ہے، پکڑو مجھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آنے والے لوگوں کو عبرت کے لیے ظاہر کیا، اور اب اس کا ہوش ٹھکانے آ گیا۔ اس نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، اب میں ایمان لایا ہوں اس رب پر جس پر ایمان لائے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ آج تک تو میں نے نہیں مانا، اب میں مانتا ہوں۔ لیکن اس کے آخری سانس نے اللہ تعالی نے وہی فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب توبہ کرتے ہو، اب وہ توبہ کی قبولیت کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑی مثال قرآن پاک میں خود موجود ہے۔ اور ابھی وہ ٹائم اگر نہیں آیا تو بڑے سے بڑا گناہ گار مشرک کافر بھی ہو تو اب بھی دنیا میں اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اگر شرک کے ساتھ مر گیا تو اس کے بعد اس کی قبولیت کی یا اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ مرنے کے بعد کی بات ہے، اور مرنے سے پہلے جتنا بھی گناہ کیا ہے، جتنا بڑا گناہ کیا ہے وہ معاف ہو سکتا ہے۔
لیکن توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے۔ حدیث پاک میں ہی آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں وہ واقعہ جس نے 100 بندے قتل کیے تھے۔ قتل ایک قتل بھی بڑا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نے 100 قتل کیے ہیں۔ پہلے ایک کم 100 تھا، اب اس کی بعض دفعہ آدمی کا دل جو آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، کبھی یوں موڑ دیتا ہوں کبھی یوں بھی موڑ جاتا ہوں۔ بعض دفعہ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے تو گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے تو نیکیوں کی طرف بھی چلا جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا دل پتہ نہیں کیسے پھرا، اس کو توبہ کا شوق ہو گیا، اتنے میں نے گناہ کیے ہیں تو توبہ کر لوں۔ اب پوچھتا پھرتا ہے، یہ پہلی امتوں کا واقعہ ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کسی نے کہا فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو بتائے گا۔ اس کے پاس گیا تو اس نے کہہ دیا نہیں 100 ایک کم 100 قتل کیا ہے، تیری توبہ کہاں قبول ہوتی ہے؟ پھر اس کو غصہ چڑھا کہ چلو جہنم میں جانا تو ٹھیک ہے، 100 تو پورے کر لوں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر آیا گھر، پھر اس کو چین نہیں، آرام نہیں کہ میں کیا کیا، گیا تو بخشوانے تھا، توبہ کرنے کے گیا تھا تو اور گناہ کر لیا۔ پھر پریشان ہے، لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا فلاں عالم ہے، وہ ان کے پاس جاؤ۔ وہاں گیا، اس نے کہا ہاں توبہ قبول ہوگی، ابھی آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ حالات تو نہیں ہے کہ آپ کا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہو۔ توبہ بھی کریں، اور ایک نصیحت میری یہ ہے، جس بستی میں آپ رہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ ایک اور بستی ہے جس میں نیک لوگ رہتے ہیں، اس بستی میں چلا جائیں۔ اگر اس بستی میں رہا تو ابھی توبہ کر بھی لی تو پھر وہ ماحول ایسا ہوگا، ماحول کا اثر ہوتا ہے، پھر تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس کو چھوڑ، اس بستی کو دوسری بستی میں چلا جا، نیکوں کی بستی ہے وہ بھی اس نے بات مان لی، گھر آیا، اپنا سامان اٹھایا تو اس بستی کی طرف چل دیا۔ وہ جا ہی رہا تھا تو راستے میں بیمار ہو گیا، اور بیمار اتنا سخت ہو گیا کہ آگے چل ہی نہیں سکتا، بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد لیٹ گیا۔ اب اس کی موت کا چونکہ ٹائم آ چکا تھا تو فرشتے آئے اس کا روح قبض کرنے کے لیے۔ نیک لوگوں کا روح قبضہ کرنے کے لیے وہ فرشتے آتے ہیں جو بڑے خوبصورت انداز میں آتے ہیں، وہ اس کو خوش کرتے ہیں اور آ کر اس کا نام لیتے ہیں، اس کا عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں، اے نیک روح اللہ تعالیٰ کی طرف چل۔ اور اس کے رشتہ دار، اس کے دوست اس کے سامنے نظر آنے لگ پڑتے ہیں، اس کو تو بڑا خوش ہوتا ہے وہ۔ اور جو برے لوگ ہیں ان کے فرشتے جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا وہ شکلیں ان کی بڑی قبیح ہوتی ہیں، ڈراؤنی شکلیں ہوتی ہیں، اور وہ بعض دفعہ اگر اس کو ہوش ہو تو وہ کہنے لگتا ہے ہائے کوئی بلا آئی ہے، مجھے پکڑتی ہے، مجھے کھاتی ہے، فلان کرتا ہے، ایسا ہے، بڑے بڑے دانت ہیں، یہ ہے، ایسی باتیں بھی کرتے ہیں بعض دفعہ۔ ورنہ وہ جو حالات ایسا ہوتا ہے بندہ اس وقت بے حصہ ہوتا ہے، اچھی چیزیں بھی نہیں بتا سکتا، بری بھی کم نہیں بتا سکتا، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے بتا بھی دیتا ہے۔ تو دونوں قسم کے فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دینے کے لیے یہ چیز ظاہر کر دی، پتہ نہیں دنیا میں کیا سے کیا ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ فرشتے جو نیک لوگوں کی روح نکالتے ہیں انہوں نے کہا بھائی اس نے توبہ کر لی ہے، اس کا روح ہم نکالیں گے۔ دوسروں نے کہا نہیں صاحب، اس نے 100 قتل کیے ہیں، اور گناہ تو الگ پتہ نہیں کتنے ہوں کیا ہوں گے، 100 تو قتل کیا ہے اس نے، یہ تو بری روح ہے، برا آدمی ہے، تو اس کی روح ہم قبض کریں گے۔
اب ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیج دیا، جاؤ ان کا فیصلہ کرو۔ حدیث پاک کی یہ باتیں ہیں۔ تو اس نے کہا یوں کرو، جس بستی سے آ رہا ہے گناہ گاروں کی بستی، اور جس بستی کی طرف جا رہا ہے نیکوں کی بستی، اس زمین کو ناپ لو، جس بستی کے قریب ہوا انہی سے شمار کر لو۔ اگر نیکوں کی بستی کے قریب پہنچ چکا ہے تو پھر نیکوں میں شمار کرو، وہ ان کا روح نکالیں جو نیکوں کا روح نکالتے ہیں۔ اگر برے والی بستی ہے اس کے قریب ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے جب انہوں نے ناپا تو نیکوں والی جو بستی ہے اس کے زیادہ قریب تھا، صرف ایک بارشت کا فرق تھا۔ ویسے حقیقتاً وہ گناہ گار بستی کے قریب تھا، ابھی نکلا تھا۔ تو حدیث پاک میں آتے اللہ تعالیٰ اس زمین کو کہیں گے، کہہ دیا کہ آپ بڑھ جائیں اور اس کو کہا تو چھوٹی ہو جا۔ جب اللہ تعالیٰ بخشنے آئے تو کہتا ہے یہ مانا ہی بند۔ تو اس نے ناپا تو کہتے ہیں جو اس کی سچی توبہ ایسی تھی کہ وہ جناب جب بیمار ہو گیا تو وہ سینے کے بل بھی ریڈ کلر کے بچے کی طرح وہ اس کی طرف، اس بستی کی طرف، اور جتنا وہ سینے کے بل اور گھسیٹا ہے اپنے آپ کو اتنا وہ اس کے قریب نکلا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ لیکن کوئی کہے گا میں بھی آخر ایسے کر لیں گا، کوئی پتہ نہیں کس کا کیا وقت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں توبہ کی فضیلت معلوم ہے کہ توبہ کتنی اچھی چیز ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الذنب ظلمۃ والسراج له التوبۃ، گناہ تاریکی ہے اور اس کے لیے چراغ توبہ ہے۔ تو توبہ کے بارے میں آپ کو میں نے کچھ عرض کر دیا۔ تو ہم سب کو ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم سب کا یقین ہے ہر نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ گار کوئی بھی نہیں ہوتا، نبی سارے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المعصومین ہیں، سب کے سردار ہیں، جس طرح انبیاء کے سردار ہیں معصومین کے بھی سردار ہیں۔ اور جناب وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں 100 بار، 70 بار، یعنی پوری توجہ، ایک زبان سے تسبیح پڑھ کے نہیں، وہ ایک پوری توجہ سے توبہ کرنا ہوتی ہے، استغفار کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں امت کو سبق دیا ہے کہ میں جب بغیر میرا گناہ بھی کوئی نہیں، اللہ نے ویسے بھی وعدہ کر دیا ما تقدم من ذنبک وما تأخر یغفر، تو اس کے باوجود بھی میں توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ تو ضرور توبہ کیا کریں، چلو بار بار نہیں کر سکتے تو کم از کم سوتے وقت تو توبہ کر کے سوئیں اور نیت کر کے سوئیں جن کا میں نے حق مارا ہے یا بےزتی کی ہے یا کوئی نقصان پہنچایا ہے میں ان کو پورا کروں گا، نمازیں رہ گئی ہیں تو میں نمازیں قضا کروں گا۔ یہ بات بندہ سوچتا ہے تو ساری سامنے آ ہی جاتی ہیں۔ تو اگر اس طرح رات کو مر بھی گیا تو انشاءاللہ اس کا کام بن جائے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔